मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. In the last 3 episodes of the Street Fighting Years, we have been discussing the evolution of student movements in Pakistan. Today, I'm outside Dr. Sarwar's house, where we have invited prominent student leaders from the past, and I'll be talking to them about political activism and student activism in Pakistan. My first question is to Nadeem, and then I'll give it to the other members over here. Why is student politics important? We've established that it is very important for all sorts of reasons, but I'll repeat that the sort of people it has produced in every field eventually. These are the actually nurseries of development of personality development and in various fields. Actually, when we started this movement, I think, in my opinion, perhaps all of them will corroborate, that ours was the second student body to form. First credit I will give to Jamaat Islami for the Islamic Jamaat Talba. But tell you frankly, at that time there were a few boys belonging to that party. Now we actually thought of it because mostly students came from India after partition. Here, education was not the rule of the law or of any importance. So here we found that there was total vacuum. Then we, I would say about 20, 30, 40 students of Down Medical College got together and thought of producing a student organization. What was the basis of that? We discussed very thoroughly. We discussed and we thought that we should form the organization only as a student body for student demands, for student politics. Student politics you can say, but for students and by the students. So we had no affiliation from anybody. We joined together, and the first meeting Dr. Harun was there, he will tell you, we held about 25-30 boys in a restaurant across the Banda Road from the Down Medical College. There we formally inaugurated the DSL, we call it DSL because we thought it should be a democratic organization, we thought it was a secular organization, and we thought it was a federation. So that is how the name came. And we meant what we meant by that we are going to be involved in this order. Its formation, there's some background to it, that people coming from all over India and from up country, and there's vacuum. So there is there's some kind of frustration among the students, that people who didn't have any hostel to live, didn't have any fee to pay, and so there was need. It was a requirement of the student that there's a collective something to do with the students' need, not demand but needs. Did you take inspiration from people like Dr. Sarwar, Dr. Harun when you started becoming part of student movements and unions? जी हाँ, हमारे जो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन थी जिसमें मैं रहा हूँ एक ज़माने में, उसमें हम इन्हें रहनुमा समझते थे स्टूडेंट मूवमेंट का. लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं करता. ये तो ठीक है कि हमारी सारी मूवमेंट स्टूडेंट के मसाइल से वाबस्ता होती थी. मैं ये समझता हूँ कि तालिब इल्मों ने जहाँ तालिब इल्मों के मसाइल पर बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई, जैसे 53 की तहरीक या 63 की मूवमेंट, 3 साल डिग्री कोर्स के ख़िलाफ़, 3 साल लॉ कोर्स के ख़िलाफ़, फ़ीसों में इजाफे के ख़िलाफ़,
وہاں طالب علموں کی جدوجہد جو تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، کہ یہ ایسا پھل نہیں ہے کہ ہم نہیں کھا سکتے اسے، یا اس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، یا اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتے. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ اس کے جو اثرات دور رس ہوئے، وہ اثرات دور رس یہ ہوئے کہ اسٹوڈنٹ جب 1 یونٹ آف پیرٹی بنا تو اٹ از دس اسٹوڈنٹس، اور یہاں کے اسٹوڈنٹ بھی اور ہمارے دوسرے حصے کے بھی اسٹوڈنٹ جو تھے ان میں بڑا انرس تھا کہ یہ غیر منصفانہ، یہ فیڈریشن کو ختم کرنے والی بات ہے. اور اس میں بی ایس او کا نام آتا ہے آپ کو ان کے اسٹرگل کے اندر، ایسٹ پاکستان میں لیگ کا نام آتا ہے، اسٹوڈنٹ لیگ کا نام آتا ہے جس کے رہنما ایک زمانے میں مجیب الرحمان تھے، پھر موتیا چودھری ہوئیں. وہاں اسٹوڈنٹ یونین کا نام آتا ہے، راشد خان مینن وہاں رہنما ہوئے. تو اس کے بڑے دور رسات یہی وجہ تھی کہ جب یہاں آئزن ہاور پہلی دفعہ آئے تو یہاں ایک انرس تھا. تمام ترقی پسند جو اسٹوڈنٹ میں تھے یا ٹریڈ یونین میں تھے یا شاعر تھے یا ادیب تھے، ان میں بڑا انرس پایا جاتا تھا کہ بھئی کیا ہے امریکہ کے ساتھ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم کس قسم کے معاہدے کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ سب سے کانشیس ایلیمنٹ اسٹوڈنٹ تھے، اس لیے وسیع پیمانے پر ان کے انرس کو دیکھتے ہوئے وسیع پیمانے پر ہمارے یہاں گرفتاریاں ہوئیں اسی زمانے میں. اور یہ سب لوگ اس زمانے میں ایک ساتھ ایرک رحیم کا نام میں ضرور اضافہ کر دوں گا آپ کے ناموں کے علاوہ، کہ ایرک رحیم بھی تھے، منہاج برنا تھے، یہ لوگ بھی اس کے اندر یہاں بڑے پیمانے پر گرفتار ہوئے.